الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے، بدر کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ابو جہل نے دعا کی اللہ سے فیصلے کے لیے۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے۔ مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو، علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو کھینچ لیا۔ البتہ عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا۔ لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصہ سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تیزی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا۔ لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے، وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی اور پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل ہے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ سورہ قمر آیت نمبر 45۔ پھر آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتھنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا ہو۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترتیب دیتے ہوئے فرمایا چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے، اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے۔ چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کیا اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں حاضر تھا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیاں دیکھ لی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا۔ ابو جہل بھی ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی صفوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اسے دکھلا دیا، دونوں جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کے مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی ہے، اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا، اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ تھے۔ معوذ رضی اللہ عنہ تو اسی غزوے میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک باقی رہے۔
معاذ دور عثمان رضی اللہ عنہ تک باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا۔ معرکہ ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا، ابھی ان کی سانس آ جا رہی تھی، انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمدللہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ یوم الفرقان فیصلے کا دن کہلایا بدر کا دن۔ یہ معرکہ کفر ایمان کا معرکہ تھا، اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، یعنی بدر کا دن 17 رمضان مبارک۔ فریقین کے مقتولین کے بارے میں بھی ذرا غور کرتے چلیں۔ اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا، ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سر برآوردہ قسم کے لوگ تھے، بڑے بڑے مالدار اور ایسے لوگ تھے جن کا سکہ چلتا تھا اس زمانے میں۔ ان میں سے 24 سرداروں کی لاش کھینچ کر بدر کے گندے خبیث کنویں میں پھینک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کا نام لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے فلاں اور اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ تم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس سے ہم نے برحق پایا۔ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے کیا بات کرتے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ کیا پتہ چلا کہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، ورنہ سنتے ہوتے تو عمر فاروق اعتراض نہ کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ کیا پتہ چلا؟ بعض روایت میں آیا انہم الآن یسمعون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ ابھی سن رہے ہیں۔ تو واضح ہوا کہ عام طور پر مردے سنتے نہیں ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا کہ انہوں نے ان مردوں کو سنایا۔ اللہ ہم سب کو اس واقعہ پر غور کرنے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔